حضرات، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے، ہم سویڈن بھی نہیں پہنچ سکتے، ہمارا ہاتھ دشمن کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے دو مقصد ہیں یہاں اکٹھے ہونے کے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب یہ مجرم اکٹھے کیے جائیں گے، ان کو سزا دی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا جائے۔ آج ہم بڑے عجیب و غریب معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ برا بھی کہتے ہیں اور انہیں مالی فائدہ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے انجمن تاجران نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس ملک کی جتنی مصنوعات ہیں وہ تحریری طور پر ہم تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ جب تحریر ہمارے پاس آئے گی اس کے مطابق ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ اس بات پر آپ متفق ہیں؟ انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے زمانے کی حالات بتائے کہ ہم ایک جہاد کی طرح ہوں گے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے اور کافر گنگنا رہے ہیں۔ آج تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اس ملک پر اگر پیشاب بھی کر دیں تو یہ سارے کے سارے کمبخت فرق ہیں۔ لیکن بدقسمتی کہ آج ہمارا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو جہاد کو نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں نکالتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمیں سعودی عرب پر ناز تھا کہ کم از کم اسلامی تہذیب کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ بدقسمتی ہماری ہی ہے، مسلمان کاکے کا بیٹا آیا، اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بہت مقدس نام اس کا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ سلمان کاغے کا بیٹا آیا اور اس وقت کی عجیب عجیب حرکتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ جی، میں اب دعوت خطاب دوں۔